السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 71 تک کر چکے تھے۔ 71 آیت تک ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور وہ اسے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کو ذبح کرنے میں ٹال مٹول کر رہے تھے اور طرح طرح کے سوال کر رہے تھے، جس سے انہوں نے اپنے لیے اس حکم پر عمل کرنا خود ہی مشکل بنا لیا تھا۔ تو کثرت سوال انسان کو نیکی پر عمل کرنے سے روکتی ہے۔ تو بہرحال گائے ذبح کرنے کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ وہ گائے کی عقیدت کرنے لگ گئے تھے بنی اسرائیل، ان کے دل سے یہ عقیدت ختم کرنا تھی اور ان کو شرک سے بچانا تھا، اس لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا وجہ کہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ جو قتل ہوا تھا وہاں پر، اس قتل کے معاملے کو بھی گائے ذبح کروا کے سالو کیا گیا۔ اور تیسرا کہ بنی اسرائیل کا یہ یقین نہیں تھا کہ انسان قیامت والے دن دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا، اور ان کے اس عقیدے کو بھی درست کرنے کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو ہم اسے پڑھتے ہیں، آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کیا تم نے، نفساً ایک شخص کو، روایات کے مطابق اس کا مطلب اس کا نام عامل بن شرعی تھا۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگ گئے تم، باہم الزام دھرنے لگ گئے، فیہا اس قتل کے بارے میں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرجن نکالنے والا تھا، ما جو کن تم تھے تم تکتبون تم چھپاتے، یعنی اس قتل کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اضربوہ مارو اس کو، بِبَعْضِہَا ساتھ اس کے بعض حصے کے، یعنی گائے کے گوشت کا حصہ مقتول کے ساتھ مارو، یا میت کے جسم کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے پہ مارو۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الموتیٰ مردوں کو، ویریکم، اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل سے کام لو۔ اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا تھا، یعنی بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، اور اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اور ایک بھتیجا تھا جو جس نے دیکھا کہ چچا جو ہے وہ بہت امیر ہے اور وہ ابھی مر نہیں رہا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو مار ڈالوں، تاکہ اس کی لڑکی سے شادی بھی کر لوں اور اس کے قتل کی دیت بھی لے لوں اور اس کے سارے مال پر قبضہ کر لوں۔ سو شیطان نے اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالا، اور اس نے پھر موقع پاتے ہی اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور اس کو قتل کر کے کسی اور کے دروازے پہ ڈال دیا، اور وہاں کے لوگوں سے خون بہا کا مطالبہ کیا۔ جب جھگڑا بہت بڑا تو کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کا فیصلہ کروا لو، تو مقدمہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ گائے ذبح کریں اور اس کے گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا قاتل کے جسم پر مارو۔ اس طرح اس نے اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ تو جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ گائے ذبح کروائی گئی، ایک تو گائے کی عقیدت ختم کروائی گئی، دوسرا گائے ایک گوشت کا حصہ مقتول پر مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے اٹھ کے خود بتایا کہ اسے اس کے بھتیجے نے قتل کیا۔ اور تیسری بات اس واقعے میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کے اس معاشرے کی اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کا منظر ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ناحق قتل اور پھر شہادت کو چھپا کر قاتل کی پشت پناہی شدید جرم تھا، لیکن انجام سے غافل قوم یہود ایسا کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ تدبیر کے ذریعے اس راز کو فاش کر دیا، ان سے وہ گائے ذبح کرائی جس کے لیے ان کے دل میں عظمت اور تقدیس تھی، اور اس کا ایک ٹکڑا اس مردے سے لگایا جس سے وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے قاتل کا نام
چمٹا دیا۔ اس طرح ایک تدبیر سے کئی مقصد حاصل ہوئے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مصر میں قبطیوں کے ساتھ رہنے سے بنی اسرائیل کے ایمان میں زنگ لگ گیا تھا، اور گائے کا تقدس اس سے اور عقیدت ان کے ایمان اور عقیدے کو خراب کر چکی تھی، اس کی اصلاح کی گئی۔ دوسرے، ظالم قاتل پر حد نافذ کر کے ایک بڑے معاشرتی خرابی کا سدباب کیا گیا۔ تیسرا، ان کا جو یہ عقیدہ تھا کہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، اس واقعے کے ذریعے ان کے اس عقیدے کو بھی ٹھیک کیا گیا۔ آیت نمبر 74، ثم پھر قست سخت ہو کے قلوبکم تمہارے دل، من بعدی ذالکا اس کے بعد، یعنی اس واقعے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ سدھر جاتے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے، لیکن ان کے دل مزید سخت ہو گئے اور وہ مزید نافرمانیاں کرنے لگے۔ تو کس طرح تمہارے دل، یعنی ثم قست قلوبکم پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالکا اس واقعے کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ تو وہ ہو گئے مانند پتھروں کے، یعنی جس طرح پتھر سخت ہوتے ہیں اتنے سخت تمہارے دل ہو گئے۔ او یا اشد زیادہ شدید قسوہ سختی میں، یعنی اگر انسان کے دل میں ایمان آئے تو اس کا دل جو ہے وہ نیکی پر جم جاتا ہے، استقامت قائم ہوتی ہے، لیکن انسان اگر مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے تو اس کا دل پتھروں کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے، لما یقیناً ہیں، یتفجروا جو پھوٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار ان میں سے نہریں، یعنی پتھر اتنے سخت ہونے کے باوجود بھی ایسے ہیں کہ ان میں سے پانی کی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ جیسے ایک نیک انسان جو ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ خیر اس کے اندر سے باہر آنے لگ جاتی ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے، یعنی ان پتھروں میں سے، لما یقیناً وہ بھی ہیں، یشققو جو شک ہو جاتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور پھر نکل آتا ہے ان سے پانی، یعنی پتھروں کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ تو بظاہر ایک خشک چٹان ہے ایک انسان، اور اللہ جو ہے سے دور ہے، لیکن کوئی حادثہ اس کی زندگی میں آتا ہے اور وہ اس حادثے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اور پھر اس کی ذات سے خیر نکلنے لگ جاتی ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے، یعنی ان پتھروں میں سے، لما یقیناً وہ ہیں جو یہبتو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، یعنی اللہ کے خوف اور تعظیم سے گر پڑتے ہیں، یعنی سنگ دل انسان ہے لیکن اس کے اندر سے کوئی خیر بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن کیا ہے کہ انتہائی سخت ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ایسا شخص، لیکن جہاں اللہ کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ فوراً جھک جاتا ہے اور اس کے اندر سے پھر خیر نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَمَا اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ غافل نہیں، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کو پتھروں سے مثال دی کے سمجھایا گیا ہے کہ پتھر اپنی انتہائی سختی کے باوجود جب کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں اور پھر جھک جاتے ہیں اور خیر سمیٹتے اور پھر خیر کو باہر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے اندر سے ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا۔ تو اتنے معجزانہ واقعات کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار عنایات اور انعامات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں عاجزانہ انداز اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اس کے برعکس وہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ قساوت قلبی یعنی سخت دلی اور فسق و فجور پر ہٹ درمی پر جم گئے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قلب سلیم رکھنے والے خوش نصیب سوچ سمجھ کر ایمان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور واعظ و نصیحت کا ان پر اثر ہوتا ہے اور دلوں پر ان کے رقت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سورہ انفال میں بھی آیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سن کر ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ فکر آخرت سے عمل صالح کا شوق پیدا ہوتا ہے، یعنی جب ہم آخرت کے بارے میں سوچیں گے تبھی ہمیں شوق پیدا ہوگا نیک عمل کرنے کا، اور اصلاح کا جذبہ بیدار رہتا ہے، اور وہ اللہ اور رسول سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کرتے ہوئے اپنا مومنانہ اوصاف کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہی اوصاف کے حامل تھے۔ اس کے برعکس آخرت سے بے پرواہ قوم یہود میں مسلسل عہد شکنی اور اللہ کی نافرمانی کے سبب جمود و بے حسی کی کیفیت میں اضافہ ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایسے سخت دل ہو گئے کہ اللہ اور یوم آخرت کے ذکر اور واعظ اور نصیحت نے ان پر کوئی اثر نہ کیا اور نہ ان میں کوئی تبدیلی آئی، بالآخر وہ اللہ کی لعنت اور سخت دلی کا شکار ہو کر رہ گئے۔ تو
افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے کلمہ گو امت مسلمہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو کر اللہ کی لعنت اور قہر و غضب کو اپنے لیے جو ہے وہ پسند کر رہی ہے، اور اس آیت میں بڑے ہی مؤثر اور ادبی پیرائے میں سخت دل انسانوں کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر جاتا ہے تو اس کا دل قبول حق کے معاملے میں پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے اور اصلاح کا امکان قطعاً باقی نہیں رہتا۔ تو پتھر سے تو اس کی سختی کے باوجود چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کبھی وہ خشیت الہی سے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ہمیں اب اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے دل بھی اتنا سخت ہو چکے ہیں کہ ہمارے اوپر قرآن، اللہ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی اثر نہیں کرتی اور ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں اور کلام اللہ ہم پر اثر نہیں کر رہا، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی سیریس معاملہ ہے۔ ہمیں اس بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے اور اپنے دلوں کے زنگ کو دھونے کے لیے کثرت تلاوت اور غور و فکر قرآن کے اندر کرنا چاہیے اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ انہی چیزوں سے حدیث کے مطابق ہم اس دل کے زنگ آلودگی سے اور سختی سے بچ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے یہ دعا مانگیں کہ یا مقلب القلوبی ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔